واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات تو بتائیں۔ پوچھا کیا بات بتانی ہے؟ آپ کی عملی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ واہ واہ کیا بات! تو غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میری عملی زندگی کا آغاز سچ سے ہوا، سچ سے ہوا۔ تو جو قرآن پاک کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، انبیاء کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اولیاء کے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس تو بیٹھنا شرک ہے، توہین اسلام ہے۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا جو انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار کے پاس بیٹھتے ہیں، کے خلاف بولتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا توہین قرآن ہے، توہین اسلام ہے، شرک۔ ان کے پاس بیٹھو جو انبیاء کی شان بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ خود ان کی شانیں بیان کرتا ہے۔ تو جناب سیدنا غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے میری عملی زندگی کا آغاز سچ سے ہو۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صاف شفاف کردار کے بزرگ ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیدا ہوتے ہی روزہ، واہ واہ، پیدا ہوتے ہی رمضان، پہلی رمضان تھی 470 ہجری تھی جب پیدا ہوئے، سیرے روزہ تھا، سارا دن دودھ نہیں پیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ میرے بندے رات کو میرے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ تعریفیں کر رہا ہے، اپنوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ اب غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو جب نام لیں گے تو پھر بتائیں گے کہ وہ 15 سال ہر رات میں قرآن پاک ختم فرماتے، ایک قرآن پاک ہر رات میں۔ ہمارے خالق اور مالک نے، رب ذوالجلال والاکرام نے، رب العالمین نے جو کتاب اپنے محبوب حضور سیدنا امام الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، انبیاء کی شانیں ہیں، ان کے معجزات ہیں، اولیاء کرام کا ذکر ہے، اور ان کے اوصاف و کرامات اور حسنات کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ کیونکہ جو چیز قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے اس کو مساجد میں بیان کرنا عین توحید ہے۔ تو جہاں خرابی ہو وہاں اس خرابی کو دور کرنے کے لیے تبلیغ کرنا، خرابی کرنے والوں کو دین کی دعوت دینا، یہ سنت انبیاء ہے اور ضابطۂ قرآن ہے۔ اور جو انبیاء علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کے تذکرے نہیں کرتے، ان کا نام بھی نہیں لیتے، اور ان کی شان گھٹانے کے لیے انتہائی جاہلانہ حرکت کرتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، وہ فساد کر رہے ہیں، وہ ایمانیات، اعتقادیات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سب سے بڑا فساد کسی کے دین کو خراب کرنا ہے، سب سے بڑا فساد کسی کے ایمان کو ضائع کرنا ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو فسادی کہا ہے، فسادی۔ منافقوں سے اللہ پیار نہیں کرتا، اور منافق اسے کہتے ہیں جو انبیاء کی شان گھٹائے اور انہیں کی شان مانی، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑی کرامت اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک
امتی کی بیان فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری سے فرمایا میرے درباری ہو، کون ہے تم میں سے جو ملکہ کا تخت لے کر آئے گا میرے پاس؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا انا آتی کا بہی، میں وہ تخت آپ کے حضور حاضر کر دیتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ وہ تخت اتنا بڑا تھا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا، اور مرصع ہیرے جواہرات موتی لال یاقوت زمرد اس پر جڑے ہوئے تھے، اور پہرے دار تھے، نگہبان تھی وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام کا امتی، صحابی، خادم، وزیر، وہ نیک آدمی عرض کرتے حضور میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آتا ہوں۔ اگر یہ ناممکن ہوتا تو اللہ کبھی نہ بیان کرتے، اور جب وہ کہتا تھا میں لے کر آتا ہوں تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات ہی کو نہ مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1500 میل دور تخت پڑا ہوا ہے، اور جانا بھی ہے آنا بھی ہے، نہ کوئی ٹرین ہے نہ ٹرالا ہے جی، نہ تیرے پاس کوئی فوج ہے نہ لشکر ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی تیرے پاس ہے جی۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ اسی لیے رب کائنات نے اس کے شروع میں دوسری آیت میں فرما دیا ہے، دوسرے رکوع میں، دوسری صورت کے پہلے رکوع میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں شک کی جگہ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ بھی تو مانے، یہ بھی ماننا عین توحید ہے۔ اگر قرآن پاک وہ نہیں، کوئی ضروری گلا نہیں کیا نماز پڑھنی چاہیے تھی، یہ خدا دا شریک نمت جمع ہے، ضروری نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔ جو کہے یہ باتیں کرنا ضروری ہے وہ مشرک آدمی ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں شرک کر رہا ہے؟ اللہ نے تو بیان کیا ہے، تو یہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ اللہ سے بڑا ہے نعوذ باللہ، اس سے بڑا ہو سکتا ہے کوئی؟ اگر یہ غیر ضروری تھی تو رب نے کائنات نے کیوں بیان کی؟ کبھی بھی انبیاء اولیاء کی مخالفت کرنے والوں کو ہم نہیں بیٹھنا چاہیے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، وہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ ذرا نظر عنایت یا محمد مصطفیٰ، ذرا نظر عنایت یا محمد مصطفیٰ، آپ ہیں بحر سخاوت یا محمد مصطفیٰ، آپ ہیں بحر سخاوت یا محمد مصطفیٰ، محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، اسی میں ہو اگر خامی، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب۔ پیر پیراں غوث سمدانی
شہباز لامکانی، سید الثقلین، غوث ثقلین، قطب الاقطاب، فرد الاحباب، ابو محمد حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حضور حاضری قبول فرمائے۔ یا اللہ ہم نے ناچیز نے سب نے تھوڑی دیر کے لیے کلام پاک کی ایک آیت، اس کی تشریح، تیرے پیاروں کا ذکر اور چند خوبصورت پیاری پیاری باتیں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سنی سنائی ہیں، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اس پوری محفل پاک پر ذکر پاک میں حاضری میں قبولیت کی مہر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے پیاروں کا پیار عطا فرما، جنہیں تو پیار کرتا ہے ہمیں ان کا پیار عطا فرما۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا